علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حکمت: دشمن چون از ہما حیلت فروماند سلسلہ دوستی بجنباند. دشمن چون مانے جب، تدبیر، حیلہ مانے ہوتا ہے تدبیر یا مکر و فریب. صحیح ہے. دشمن جب از ہما حیلت تمام تدبیروں سے، فروماند مانے ہوتا ہے تھک جانا، عاجز ہو جانا. فروماندن سے ہے، واحد غائب کا صیغہ ہے مضارع، عاجز ہو جانا. سلسلہ مانے ہوتا ہے زنجیر، دوستی کی زنجیر. بجنباند، تو جنباند یہ مضارع معروف ہے، واحد غائب ہے. جنباندن سے ہلانے کے معنی میں. دشمن جب تمام تدبیروں سے عاجز ہو جاتا ہے تو دوستی کی زنجیر ہلاتا ہے. دشمن جب تمام تدبیروں سے عاجز ہو جاتا ہے، سلسلہ دوستی کی زنجیر کو ہلاتا ہے. آ گئے بدوستی کارہ کند کہ ہیچ دشمن نہ تواند کرد. آ گئے دوستی، آ گئے دوستی اس وقت، دوستی کی وجہ سے. بدوستی اس وقت، بدوستی دوستی کی وجہ سے. کارہ کند ایسے ایسے کام کر دیتا ہے کہ ہیچ دشمن نہ توانت کر دے، کہ کوئی دشمن نہیں کر سکتا. میٹھا بن کر آئے گا. اور اس وقت دوستی کی وجہ سے ایسے ایسے کام کر دیتا ہے کہ ہیچ دشمن نہ توانت کر. توانستر مصدر سکنا، کوئی دشمن نہیں کر سکتا. تو اب یہاں کیا بیان کر رہا ہے کہ سرے مار بدستے دشمن کوب کہ از احدل حسنین خالی نباشد. سرے مار، مار مانے سانپ، سانپ کا سر. بدستے دشمن کوب، سانپ کے سر کو دشمن کے ہاتھ میں کچل دینا. کچلنا، کوفتن مصدر کوٹنا، کچلنا. ہاں، کوبیدن تو اسی سے کوفت، کوب ہے، کوبیدن سے کچلنا. تو دشمن سانپ کے سر کو دشمن کے ہاتھ میں کچل دے. یہ از احدل حسنین خالی نباشد، کہ یہ جو چیز ہے دو خوبیوں میں سے ایک سے خالی نہیں ہوگی. کہ دو خوبیوں میں سے ایک سے خالی نہیں ہوگی. اگر این غالب آمد، اگر یعنی دشمن، اگر دشمن غالب آ گیا، مار کشتی یا مار کشتی، تو تو نے سانپ کو مار دیا. بھائی تیرے دو دشمن ہیں، ایک کیا ہے، سانپ ہے، اور دوسرا دشمن ہے. تو اب سانپ کے ہاتھ کو، سانپ کے سر کو دشمن کے ہاتھ سے کچل دے. یہ دو خوبیوں سے خالی نہیں ہوگا. اگر دشمن غالب آیا تو پھر ایسی صورت میں سانپ کو تو نے مار دیا، سانپ مر گیا تو ایک تیرا دشمن مر گیا. وہ اگر اور اگر وہ غالب آ گیا، سانپ از دشمن رستی، تو دشمن سے تو نے رہائی پائی، دشمن مر جائے گا. تو یہی ہے کہ یعنی دو خوبیوں میں سے خالی نہیں ہوگا. دشمن اگر وہ یعنی سانپ غالب آ گیا تو پھر ایسی صورت میں دشمن مر جائے گا، دشمن سے تجھے نجات مل جائے گی. دشمن چو از ہما حیلت فروماند، رستن مانے چھٹکارا پانا. تو دشمن جب تمام تدبیروں سے عاجز ہو جاتا ہے، دوستی کی زنجیر کو ہلاتا ہے. آگئے بدوستی کارہ کند، اس وقت دوستی کی وجہ سے ایسے ایسے کام کر دیتا ہے کہ ہیچ دشمن نہ توانت کر کے کوئی دشمن نہیں کر سکتا. سرے مار بدستے دشمن کو، کہ سر یعنی سانپ کا سر دشمن کے ہاتھ میں کچل دے.
یہ احد الحسنین خالی نباشت کے دو خوبیوں میں سے ایک سے خالی نہ ہوگا. اگر یہ غالب آمد، اگر یہ دشمن غالب آیا، مار کشتی تو تو نے سانپ کو مار دیا. وہ اگر اور اگر وہ سانپ غالب آیا از دشمن رستی تو تو نے دشمن سے چھٹکارا پایا. اب آگے کہتے ہیں بروز مار کا ایمن مشو ز خصم ضعیف کہ مغز شیر بر آرد چون دل و جان برداشت. بروز مارکا، مارکا معنی ہوتا ہے جنگ، جنگ کے دن. ایمن مشو، ایمن معنی ہوتا ہے بے خوف ہونا، یعنی جنگ کے روز بے خوف مت ہو. مشو یہ جو ہے نہیں ہے، شو میم جو ہے منفی کا ہے، مشو تو مت ہو. زمانے سے خصم ضعیف کمزور دشمن سے، جنگ کے دن کمزور دشمن سے تو بے خوف نہ ہو. بہت دبلا پتلا ہے یہ تو ویسے ہی میرے سامنے گر جائے گا. کہ کمزور دشمن سے جنگ کے دن تو بے خوف مت ہو کہ چون دل و جان برداشت. برداشت کا مطلب جب مایوس ہو جانا زندگی سے، جب جان و دل سے وہ برداشت اٹھ جائے گا. اور برداشت سے مزہ اٹھا لینا، مراد یہ مایوس ہو جانا. جب جان و دل سے وہ مایوس ہو جائے گا، جب زندگی سے وہ مایوس ہو جائے گا، مغز شیر برآرد تو شیر کا مغز بھی نکال لے گا. کیا کرے گا؟ جب کسی کی جان بالکل جانے والی اور لگ رہا کوئی موقع ہی نہیں ہے تو کبھی کبھی وہ ایسے سے کام کر جاتا ہے کہ بڑے بڑے بہادر کو مار دیتا ہے. کہ فارسی میں اسی میں ہی ایک حکایت ہے، اذا یئس الانسان طال لسانہ، جب انسان مایوس ہو جاتا ہے تو اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے. کسن نوری مغلوب یسیل علی الکلب، جیسے یہ عاجز بلی کتے پر حملہ کر دیتی ہے، تو جب عاجز ہو جاتی ہے نا تو کتے کو بھی گرا دیتی ہے. تو ایسے ہی جب وہ سوچ رہا ہے مرنا ہی ہے تو ایسے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایسا حملہ کرے کہ وہ بچ جائے اور آپ چلے جائیں دنیا سے. تو یہی ہے کہ جب وہ دل اور جان سے مایوس ہوگا تو شیر کا مغز بھی نکال لے. بروز مار کہ ایمن مشو ز خصم ضعیف کہ جنگ کے دن کسی کمزور دشمن سے تو بے خوف مت ہو کہ مغز شیر، کہ شیر کا دماغ بھی بر آرد باہر نکال لے گا. آرد مصدر وردن مصدر نکال لے گا. چون دل و جان برداشت، جب جان اور دل سے زندگی سے مایوس ہو جائے گا. حکمت خبرے کے دانی کے دل بیازارت تو خاموش باشتا دیگر بیارت. خبرے الفلام ہے تو خبرے یعنی وہ خبر کہ دانی، دانستر مصدر جاننا، دل بیازارت، آزار ادھر مصدر ستانا. وہ خبر جس کے بارے میں تو جانتا ہے کہ دل کو ستائے گی، دل کو ستاتی ہے. وہ خبر کہ تو جانتا ہے کہ دل کو ستاتی ہے یا دل کو ستائے گی تو خاموش باش، تو خاموش ہو جا. تا دیگرے بیارد، تاکہ دوسرا کوئی لے آئے، تاکہ دوسرا کوئی لے آئے، دوسرا کوئی خبر دے. یعنی تجھے پتا ہے کہ سامنے والے کو اگر میں کچھ بتاؤں گا ایسی خبر ہے بڑی تکلیف دے، تو اپنے آپ سے اظہار مت کریں، شاید کوئی اسے پہنچا دے خبر. تو مراد یہ کہ ایسی باتیں نہ بولیں جس سے دوسروں کو کیا ہو، تکلیف ہو. خبریں کے دانی کے دل بیازارت، وہ خبر کہ تو جانتا ہے جو دل کو تکلیف دے گی. تو خاموش باش، تو خاموش رہتا دیگرے بیارت، تاکہ دوسرا کوئی لائے یعنی دوسرا کوئی خبر دے. بلبلا مزدے بہار بیار خبر بد بشبو میں شوم گزار. بلبلا، یہ بلبلا میں جو ہے نا الف زائد ہے آخر میں، الف ندا کے لیے، جیسے حرف ندا یا آتی ہے ایسی بلبلا، اے بلبل، اے بلبل، الف ندا ہے. مزدہ مانے خوشخبری، بہار، بہار کی خوشخبری، بیار
آوردن مصدر سے لانا. اے بلبل موسم بہار کی خوشخبری لا. خبر بد بری خبر بے ببوم شوم. بری خبر کو بوم شوم، بوم مانے ہوتا ہے الو، شوم مانے منحوس. تو بری خبر منحوس الو کے لیے گزاشتن مصدر چھوڑ دینا. تو بری خبر منحوس الو کے لیے چھوڑ دے. کیا ہے؟ ہاں یہ تو ایک ہے جو منحوس نحوست لی جاتی ہے معاشرے کے اندر ہے کہ مطلب الو سے جو نحوست لیتے ہیں، الو کہیں بھول جائے تو نحوست طاری ہو جائے گی، ویران ہو جائے گھر. تو ایسا نہیں ہے. لا ادوا ولا طائرہ فی الاسلام. اسلام میں نہ تو کوئی چھوت چھات ہے اور نہ کوئی بیماری ایک دوسرے کو جا کر کے متعدی ہوتی ہے. اگر کسی کو کھجلی ہے تو ایسا نہیں کہ دوسرے کو کھجلی ہو جائے گی. ہاں البتہ یہ بچنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فروا من الجذام کما تفر من الاسد. ایک جگہ فرمایا کہ کوڑی والے سے ایسے بھاگو جیسے کہ شیر سے بھاگتے ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیماری جو ہے اڑ کے لگتی ہے. اور دوسری جگہ فرمایا کہ لا ادوا ولا طائرہ فی الاسلام. اسلام میں کوئی چھوت چھات نہیں کہ نہ کوئی بیماری متعدی ہوتی ہے. تو پھر یہ ایسے لوگوں کے لیے ہیں جن کا ایمان بڑا یقینی کامل ہے کہ اگر وہ کسی بیمار کے پاس بیٹھ بھی گئے، اگر انہیں بھی کوئی بیماری ہو گئی تو وہ یقین سے کہے گا کہ بھائی یہ بیماری اس کی نہیں لگی ہے مجھے، یہ تو آٹومیٹک مجھے پہلے اب آئی ہے. اور کمزور والا آدمی پہلا بیٹھ جائے گا تو اس کو لگ گئی تو کہے گا اس کی وجہ سے لگی ہے، اس سے لگی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ ایسے بھاگو کوڑی والے سے جیسے شیر سے بھاگتے ہو. تو یہ کمزور ایمان والوں کے لیے بھاگ جاؤ اگر بیٹھو مت بیماری. تو کھجلی کسی کو ہو گئی، دوسرے کو کھجلی ہو گئی. ایک مرتبہ ایک صحابی نے کہا کہ اٹھو کھجلی ہو گئی. تو کہا کہ یہ نہیں اس والے سے ہوئی ہوگی. تو حضور نے فرمایا پھر پہلے والے کو کس سے ہوئی؟ پھر پہلے والے کو کیسے ہوئی؟ جس طرح اللہ پہلے والے میں پیدا کرنے پر قادر ہے اسی طرح دوسرے والے میں پیدا کرنے پر قادر ہے. ہاں تو یہ ہے کہ مطلب کسی کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے کھجلی والے کے، کھجلی ہو جائے. مدرسے میں ہو جاتی کھجلیاں کیوں؟ تو اے بلبل موسم بہار کی خوشخبری لا کہ خبر بد کہ بری خبر منحوس الو کے لیے چھوڑ دے. تو چمگادڑ کی آنکھ دن میں نہیں دیکھتی نا، تو چمگادڑ دن میں کہتا رہا کہ بھائی سورج نہیں نکلا ہوا ہے. تو اگر چمگادڑ کی آنکھ دن میں نہ دیکھ سکے تو اس میں آفتاب کا کیا گناہ ہے؟ نکتہ پادشارہ بر خیانت کسے واقف مگر داں مگر آنکھیں بر قبول کلی واسق باشی وگرنہ در ہلاک خود سعی می کنی. بادشاہوں رامن کو بر خیانت کسے کسی کی خیانت پر واقف مگر دا آگاہ مت کر اطلاع مت کر مگر دا ماں نفی کا ہے نہیں حاضر کا ہے نہ دے. بادشاہ کو کسی شخص کی خیانت پر اطلاع نہ دے، واقف مت کر مگر آگے مگر اس وقت کر کہ بر قبولے، مگر اس وقت جس وقت کے تجھے بر قبولے بات کو قبول کرنے پر کلی واسق باشی. کلی واسق پورا بھروسہ ہو. کیا ہو؟ ہاں مگر جب اس وقت جب کہ تجھے بادشاہ کو بات کو قبول کرنے پر تجھے پورا بھروسہ ہو کہ اب میں بات کہوں گا نا تو بادشاہ پورا بھروسہ ہے کہ قبول کرے گا اور سامنے والے کو زجر کرے گا، ڈانٹے گا یا اس کو سزا دے گا. کیوں؟ وگرنہ در ہلاک خود، اگر تو نے ایسا کیا اگر بھروسہ نہیں ہے تجھے ورنہ تو اپنی ہلاکت میں سائی میں کند سائی میں کونی اپنی ہلاکت میں ہی کوشش کرے گا. بہت زیادہ بادشاہ کا قریب ہے، ہم نشین ہے، اور تو جا کے کہہ رہا ہے بادشاہ سلامت، وہ آپ کے سامنے برائی کرتا ہے، آپ کے سامنے اس طرح کرتا ہے. بادشاہ کو کہا ارے میرے اس طرح کے دوست کے بارے میں کیسے کر رہا ہے، پکڑو اس کو ڈالو جیل میں. تو اس وقت بادشاہ کو کسی کی خیانت پر آگاہ مت کر، اطلاع مت دے مگر آگے مگر جس وقت کے بر قبولے قبول کرنے پر، بات کو قبول کرنے پر کلی واسق باشی تجھے کیا ہو پورا
بھروسہ ہو، وگرنہ در ہلاک خود، ورنہ اپنی ہلاکت میں تو صحیح میں کنی، اپنی ہلاکت میں کوشش کرے گا۔ کتنا ٹائم ہو گیا؟ 2 مصرے پڑھ لیں۔ پسیجے سخن گفتن آگاہ کن کے بینی درکار کی گیرد سخن اور بھی ہے اور سخن بھی ہے۔ پسیج مانے ارادہ، سخن مانے بات، سخن گفتن بات کہنے کا ارادہ، آگاہ کن اس وقت کر، بات کہنے کا ارادہ اس وقت کر کے بینی کہ تو دیکھے کہ در کارے گیرد سخن، کہ کسی کام میں بات اثر کرے گی، کہ جب تو دیکھے کہ بات جو ہے کام میں کیا کرے گی، اثر کرے گی، بات اثر کر رہی ہے در کام میں، کسی کام میں بات کہنے کا ارادہ تو اس وقت کر کہ جب تو دیکھے کہ کسی کام میں بات اثر کر رہی ہے۔ کمال در نفس انسان، انسان کی ذات کے اندر جو ہے گویائی ایک کمال ہے، گویائی نفس سخن سے مراد بات چیت، تو انسان کی بات کے اندر، انسان کے دل کے اندر گویائی ایک کمال ہے۔ تو خود را بگفتار ناقص مکن، تو خود کو کیا مت کر، گفتار بات کہہ کر کے ناقص مکن، ناقص مت کر، تو خود کو بات کہہ کر کے ناقص مت کر، ادھورا مت کر۔ یعنی یہ موقع محل ہونا چاہیے انسان کو کہ بات کب کہنا ہے۔ تاج محل دیکھا نہ دیکھا ہو، موقع محل ضرور دیکھنا چاہیے، صحیح ہے نہیں کہ کہاں کون سی بات کہنی ہے۔ تو یہی ہے کہ انسان کے نفس کے اندر سخن یعنی گویائی ہونا یہ کمال ہے۔ اور تو خود را بگفتار ناقص مکن، تو خود کو اپنے آپ کو بات کہہ کر کے ادھورا مت کر۔ تو بات کہنے کا ارادہ تو اس وقت کر کہ جب تو دیکھے کہ کسی کام میں بات اب اثر کرے گی، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تو ایسے ٹائم پہ کوئی بات چھیڑ دے کہ ہنگامہ اٹھ جائے، کہ کبھی کبھی ایک بات سے نا پورے جہان آباد برباد ہو جاتے ہیں۔ چلیں ایک بار پھر اس کو پڑھیں۔ دشمن چو ادہما حیلت فرومان، دشمن جب تمام حیلوں سے تدبیروں سے عاجز ہو جاتا ہے، سلسلہ دوستی بجنبانت، دوستی کی زنجیر ہلاتا ہے، آ گئے بدوستی، اس وقت دوستی کی وجہ سے کارہ کنن، ایسے کام کرتا ہے کہ ہیچ دشمن نہ توانت کر، کہ کوئی دشمن نہیں کر سکتا، سرے مار بدستے دشمن کوب، کہ سانپ کا اثر کسی دشمن کے ہاتھ سے کچل دے، کیا زہدر حسنین خالی نباشد، کہ یہ 2 خوبیوں میں سے ایک سے خالی نہیں ہوگا۔ اگر یہ غالب آمد، اگر وہ یعنی دشمن غالب آیا، مار کشتی تو تو نے سانپ کو مار دیا، وہ اگر از دشمن رستی، اور اگر وہ سانپ غالب آیا تو دشمن سے تو نے چھٹکارا پایا۔ بروز مار کا ایمن مشو ذا خصم ضعیف، کہ مغز شیر برآرد چون دل و جان برداشت، یعنی جنگ کے دن کمزور دشمن سے بے خوف مت ہو، کہ جب وہ جان اور دل سے مایوس ہوگا تو شیر کا مغز بھی نکال لے گا۔ خبرے کے دانی کے دل بیازارد، تو خاموش باش تاکہ دیگر بیارد، وہ خبر جس کے بارے میں تو جانتا ہے کہ دل ستاتی ہے، تو خاموش رہے تاکہ دوسرا کوئی لائے، دوسرا کوئی خبر بیان کرے۔ بلبلا مزدے بہار بیار، خبر بد ببو میں شوم گزار، اے بلبل موسم بہار کی خوشخبری لا، اور بری خبر منحوس الو کے لیے چھوڑ دے۔ بادشاہ را برخیانت کسے واقف مگردہ، بادشاہوں کو کسی کی خیانت کی خبر مت دے، آگاہ مت کر، مگر آگے کے برقبول کلی واسق باشی، مگر جس وقت کے تجھے قبول کرنے پر پورا بھروسہ ہو، وگرنہ در ہلاک خود سعیمی کنی، ورنہ اپنی ہلاکت میں خود کوشش کرے گا۔ پسیجے سخن گفتن آگاہ کن، کہ بینی کے درکار گیرد سخن، یعنی بات کہنے کا ارادہ اس وقت کر کہ تو دیکھے کہ کام میں وہ بات اثر کرے گی۔ کمال در نفس انسان سخن، تو خود را بگفتار ناقص مکن، یعنی انسان کی ذات میں گویائی ایک کمال ہے، تو خود کو بات کہہ کر ناقص اور ادھورا مت کر۔
چلیں صلو علی الحبیب صلی اللہ